فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 55 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 530، 30واں باب جنگ بدر کے حالات، یعنی غزوہ بدر کبریٰ جو اسلام کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اس جنگ کا مفصل حال تمام تاریخوں میں مذکور ہے۔ مجمل یہ کہ علی بن ابراہیم، شیخ تبریسی، ابو حمزہ شمالی اور ابن شہر آشوب کی روایت کے بموجب یہ ہے کہ قافلہ قریش ابو سفیان کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام گیا تھا۔ وہ لوگ 40 اشخاص تھے، ان کے پاس مال کثیر تھا اور قریش میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کے پاس مال تجارت نہ ہو۔ جب یہ خبر آئی کہ وہ شام سے مکے کی جانب واپس آ رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس قافلے کے راستے پر جائیں اور ان سے وعدہ فرمایا کہ یا تو پورا قافلہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا یا تم قریش پر غالب ہوگے، اور حق تعالیٰ نے قافلے کی طمع کو ان کے خروج کا ذریعہ قرار دیا، جس کی اصل غرض کافروں کا مغلوب ہونا، اسلام کی رفعت اور مسلمانوں کی قوت تھی۔ غرض حضرت 313 افراد کو طالوت کے لشکر کی تعداد کے مطابق لے کر نکلے جو جالوت پر غالب آئے تھے، جن میں 97 مہاجرین تھے اور 216 انصار تھے۔ جناب رسول خدا اور مہاجرین کا علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا علم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں۔ حضرت کے لشکر میں 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے اور 6 زرہیں اور 7 تلواریں تھیں، اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ لشکر اسلام میں صرف 1 گھوڑا تھا۔ بہت سی روایتوں کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان کا یہ واقعہ ہے، اور زیادہ مشہور یہ کہ ماہ مذکور کی 12ویں تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے لوگوں کو جنگ ہونے کا گمان نہ تھا، بلکہ وہ تو قافلہ اس کے مال کی طمع میں چلے تھے۔ جب یہ خبر ابو سفیان کو ملی کہ حضرت اس طرح متوجہ ہوئے تو وہ خوفزدہ ہو کر شام کو واپس گیا اور نقرہ تک پہنچا۔ وہاں سے زمزم بن عمرو خزائی کو 10 دینار اجرت دے کر ایک اونٹ پر مکہ روانہ کیا کہ قریش کو یہ خبر پہنچا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو لے کر قافلے کے لوٹنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، جلد قافلے کی مدد کو پہنچو۔ اور زمزم کو یہ تاکید کر دی کہ جب مکے میں پہنچنا اپنے ناقے کا کان کاٹ دینا تاکہ خون اس کے سر اور چہرے پر جاری ہو جائے، اور اپنے کپڑے آگے اور پیچھے سے پھاڑ دینا، اور اس وحشت ناک صورت سے مکے میں داخل ہونا، اپنی پیٹھ اونٹ کی گردن اور منہ اس کی دم کی طرف کر کے بآواز بلند فریاد کرنا کہ اے آل غالب دوڑو اور اپنے مال و متاع اور اونٹوں کے بچانے کو پہنچو، اور مجھے امید نہیں کہ پہنچ سکو گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تمہارے قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینے سے آ رہے ہیں۔ غرض زمزم مکہ روانہ ہوا، اور اس کے پہنچنے سے 3 روز پہلے عاتقہ دختر عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ایک سوار مکے میں آیا ہے اور چلا چلا کر کہہ رہے کہ اے آل عدی اور آل فہر، صبح ہوتے ہی دوڑو اس مقام پر جہاں 3 روز بعد مار ڈالے جاؤ گے۔ پھر وہ سوار کوہ ابو قبیس پر چڑھ گیا اور ایک پتھر پہاڑ سے اٹھا کر گھمایا، وہ پتھر چور چور ہو گیا اور قریش کا کوئی نہیں بچا جہاں اس کے ریزے نہ پہنچے ہوں، اور مکے کے وضو خانے خون سے بھر گئے ہیں۔ وہ یہ خواب دیکھ کر بہت نہایت خوفزدہ اور وحشتناک بیدار ہوئیں اور اپنے بھائی عباس سے بیان کیا۔ عباس نے عتبہ پسر ربیعہ سے کہا۔ عتبہ نے جواب دیا کہ یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ قریش پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ پھر یہ خواب تمام اہل مکہ کے کانوں تک پہنچا۔ جب ابو جہل ملعون نے یہ سنا تو کہا عاتقہ جھوٹ بولتی ہے، ہرگز اس نے یہ خواب نہیں دیکھا۔ یہ دوسری پیغمبر ہے جو عبد المطلب کی اولاد میں پیدا ہوئی ہے، لات و عزیٰ کی قسم
3 روز انتظار کروں گا، اگر یہ خواب سچ ثابت ہوا تو اس سے کوئی تعارض نہ کروں گا، ورنہ آپس میں ایک عہد نامہ تیار کروں گا کہ عرب میں کوئی خاندان سوائے بنی ہاشم کے ایسا نہیں جس کے مرد اور عورتیں سب سے زیادہ جھوٹے ہوں۔ آخر تیسرے روز زمزم نے مکے کی وادی میں آواز بلند کی، جیسا کہ عاتقہ نے خواب میں واقعے کے مطابق دیکھا تھا، جس کو سن کر اہل مکہ مضطرب و بے چین ہوئے اور ابو سفیان کی مدد کی تیاری میں مشغول ہوئے۔ سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ، ابو البختری بن ہشام، مبنہ پسر حجاج، بینا اس کا بھائی اور نوفل پسر خولید نے کہا، اے قریش، ہرگز اس سے سخت کوئی مصیبت تم پر نہیں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیرو تمہارے قافلے کے لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اسی قافلے میں تمہارے اموال اور خزانے ہیں۔ وہ لوگ تمہاری تجارت بند کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ تم تجارت کے قابل نہ رہو۔ خدا کی قسم، قریش کے مرد و عورتوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا تھوڑا بہت مال اس قافلے کے ساتھ نہ ہو۔ پھر سفیان نے ابتدا کی اور 500 اشرفیاں سفر کے اخراجات کے لیے دیں۔ اس کے بعد سہیل نے کافی رقم حاضر کی۔ پھر تو کوئی شخص باقی نہ رہا جس نے اس سفر کے خرچ کے لیے کچھ نہ دیا ہو۔ غرض سفر کے سامان درست کر کے چھوٹے بڑے اونٹوں پر سوار ہوئے اور نہایت بغض و عداوت، غیرت اور تعصب میں بھرے ہوئے روانہ ہوئے، جیسا کہ خداوند عالم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اپنے شہر اور مکانوں سے سرکشی و عداوت کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے اور کہتے تھے کہ جو شخص ہمارے ساتھ نہیں چلے گا اس کا گھر برباد کر دیں گے، اور جبراً عباس ابن مطلب، نوفل پسر حارث اور عقیل بن ابی طالب کو بھی ساتھ لیا، اور گانے بجانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر راستے میں شراب پیتے، دف بجاتے اور گاتے ہوئے چلے۔ ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 313 اشخاص کے ساتھ آئے تھے۔ جب حضرت نے بدر کی ایک منزل طے کی، بشیر بن ابی رباح اور مجد بن عمرور کو قافلے کی خبر لانے کو بھیجا کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ جب وہ لوگ چاہے بدر کے پاس پہنچے، اپنے اونٹوں کو بٹھایا اور کنویں سے پانی نکال کر پیا۔ وہاں انہوں نے 2 عورتوں کو آپس میں لڑتے دیکھا، ایک دوسری عورت سے لپٹی ہوئی ہے اور ایک درم اس سے مانگتی ہے جو اس نے قرض دیا تھا۔ دوسری کہتی کہ قافلہ قریش کل فلاں مقام تک پہنچ چکا ہے، کل یہاں آ جائے گا، میں ان لوگوں کا کام اجرت پہ کروں گی اور تمہارا قرض ادا کر دوں گی۔ وہ لوگ یہ سن کر حضرت کی خدمت میں واپس آئے اور عورتوں کی گفتگو حضرت سے بیان کی۔ ادھر تو حضرت کے جاسوس حضرت کے پاس واپس آ گئے۔ ادھر ابو سفیان قافلے کے ساتھ بدر کے نزدیک پہنچا اور خود چاہے بدر پر آیا۔ وہاں قبیلہ جہنیہ کے ایک شخص کو دیکھا جس کو قصبے جہنی کہتے تھے۔ اس سے حضرت کی خبر معلوم کی کہ حضرت ماں اپنے اصحاب کے کہاں تک پہنچے ہیں۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ ابو سفیان نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو جانتا ہے اور ہم سے چھپاتا ہے تو قریش تجھ کو ہمیشہ دشمن رکھیں گے، کیونکہ قریش میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس تجارت میں شریک نہ رکھتا ہو، شرکت نہ رکھتا ہو۔ قسم نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے محمد اور ان کے ہمراہیوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن آج 2 سواروں کو دیکھا جو اس کنویں تک آئے اور اپنے اونٹوں کو بیٹھا کر کنویں سے پانی کھینچ کر پیا اور واپس چلے گئے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے۔ ابو سفیان اس مقام پر آیا جہاں ان سواروں نے اونٹوں کو بیٹھایا تھا، وہاں مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان کو توڑا، ان میں سے خرمے کے بیج نکلے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو مدینے کے اونٹ معلوم ہوتے ہیں جن کو وہ لوگ خرما کھلاتے ہیں۔ باخدا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس تھے۔ یہ دیکھ کر نہایت عجلت کے ساتھ چلا اور قافلے کا راستہ بدل کر دریا کے کنارے مکہ پہنچا۔ ادھر حضرت کی خدمت میں جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت کو خبر دی کہ قافلہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن کفار قریش جو اس قافلے کی حمایت کے لیے مکے سے نکلے تھے آپ کی طرف متوجہ ہیں، لہٰذا ان سے جنگ کیجیے، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اس وقت حضرت بدر سے ایک منزل پہلے قیام پذیر تھے۔ حضرت نے اپنے اصحاب کو جبرائیل کے پیغام سے مطلع کیا۔ اصحاب یہ سن کر بہت ڈرے اور رنجیدہ ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس بارے میں جو کچھ تمہاری رائے ہو ظاہر کرو۔ یہ سن کر جناب ابو بکر کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یہ قریش ہیں ایسے مغرور کہ جب سے کافر ہوئے ہرگز ایمان نہ لائے، اور جب سے غلبہ حاصل کیا ہے کبھی ذلیل و حقیر نہیں ہوئے، اور ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں اور نہ اس کے لیے سامان رکھتے ہیں۔ حضرت کو ان کی رائے پسند نہ آئی اور فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پوچھا بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور وہی گفتگو کی جو حضرت ابو بکر کہہ چکے تھے۔
حضور نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد مقداد اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ قریش ہیں، بے شک صاحب قوت ہیں، مغرور لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ خدا کی طرف سے لائے ہیں حق ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو ہم آگ میں کود پڑیں، اگر ارشاد ہو تو ہم کانٹوں میں اپنے تئیں ڈال دیں۔ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں اور کچھ پرواہ نہیں کرتے اور وہ بات نہیں کہنا پسند کرتے جو بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے کہی تھی کہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 24 سورہ مائدہ، اے موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور جنگ کرو، ہم اسی جگہ بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ چلیے اور آپ کا خدا اور ہم بھی آپ کی معیت میں لڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا خدا تم کو جزائے خیر دے۔ پھر حاضرین سے فرمایا کہ بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے، اور غرض یہ تھی کہ انصار بھی کچھ کہیں، کیونکہ اس لشکر میں اکثریت انصار کی تھی اور ان لوگوں نے جب بیعت عقبہ میں کہا تھا کہ جب تک آپ مدینے میں نہ آئیں گے ہم آپ کی حمایت نہیں کر سکتے، اور جب آپ مدینے میں آ جائیں گے تو ہماری امان میں ہوں گے، اس وقت ہم آپ کی مدد اسی طرح کریں گے جس طرح اپنے باپ ماں اور اپنی عورتوں کی مدد و حمایت کرتے ہیں۔ اور حضرت کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں انصار کو یہ گمان نہ ہو کہ حضرت کی حمایت اس وقت لازم ہے جبکہ دشمن مدینے پر آ کر ان پر حملہ کریں، مدینے کے باہر مدد نہیں کریں گے۔ غرض سعد بن معاذ انصاری اٹھے اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، شاید بار بار معلوم کرنے سے آپ کی یہ غرض ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرمایا ہاں۔ سعد نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے کسی اور غرض سے مدینے سے باہر نکلے تھے اور اب کسی اور کام پر مامور ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں، پہلے قافلے کے تعاقب میں ہم آئے اور اب مشرکوں سے جنگ کا حکم ہے۔ سعد نے کہا میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ خدا کی جانب سے لائے ہیں حق سچ اور حق ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے مالوں میں سے جو چاہیں آپ لے لیں اور جس قدر چاہیں چھوڑ دیں، اور جو کچھ آپ لیں گے ہم کو اس سے زیادہ پسند ہے جس قدر چھوڑ دیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم اس دریا میں ڈوب جائیں گے اور پرواہ نہ کریں گے۔ پھر کہا یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے باپ ماں فدا ہوں، ہم کبھی اس راستے سے نہیں گزرے اور نہ اس سے واقف ہیں۔ مدینے میں ہمارے چند گروہ ایسے ہیں کہ ہمارا جہاد آپ کی خدمت میں ان کے جہاد سے زیادہ نہیں، اور آپ کی نسبت ان کا اعتقاد ہم سے کسی طرح کم نہیں۔ اگر وہ لوگ جانتے کہ جنگ کا موقع آ جائے گا وہ پیچھے نہ رہ جاتے۔ اب ہم سواری کے لیے اونٹوں کا انتظام کرتے ہیں تاکہ دشمنوں کے مقابلے پر چلیں اور ان کے شجاعوں اور بہادروں سے جنگ پر صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والوں میں سے ہوں۔ امید ہے کہ خدا ہماری خدمتوں سے آپ کو راضی اور خوشنود فرمائے گا۔ اگر فتح و نصرت جو آپ چاہتے ہیں میسر ہوئی تو کیا کہنا ہو، اور اگر ہم مغلوب ہوئے اور مارے گئے تو حضور ان اونٹوں پر سوار ہوں جو آپ کے لیے ہم مہیا کرتے ہیں اور ہماری قوم کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت ان کی باتوں سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ انشاءاللہ ایسا نہ ہوگا، کیونکہ خدا نے مجھ سے نصرت و فتح کا وعدہ فرمایا اور وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ خدا کی برکت کے ساتھ روانہ ہو، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں شخص فلاں مقام پر قتل کیا گیا اور فلاں مشرک فلاں جگہ ذلت کے ساتھ خاک پر پڑا ہوا ہے۔ پھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، منبع اور بنیا اور تمام روسیائے مشرقین کے قتل ہونے کا ذکر فرمایا اور اس طرح واقع ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل خدا کی جانب سے یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 5 سورہ انفال۔ جس طرح خدا نے تم کو حق اور راستے کے ساتھ نکالا تو مومنین کا ایک گروہ بے شک جنگ کے لیے نکلنے سے کراہت کرتا تھا۔ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 6 سورہ انفال۔ لوگ تمہارے ساتھ حق کے اختیار کرنے میں جہاد کرنے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ جہاد کرنا چاہیے اور خدا کے وعدے کے بموجب وہ دشمن پر فتح پائیں گے۔ گویا وہ موت کی طرف کھینچے جاتے ہیں اور موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور روایت سابق کے مطابق ظاہر ہے کہ یہ کنایا حضرت ابو بکر و عمر کی جانب سے ہے کہ وہ جہاد سے بچنا چاہتے تھے۔ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 7 سورہ انفال۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ قافلہ قریش کے مقابلے میں اور ان کے مال کے حصول میں اور ان پر فتح حاصل کرنے میں تمہارے ساتھ رہیں گے، حالانکہ
تم صرف اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ان کے قافلے پر تم کو قابو حاصل ہو جائے، کہ تم کو جنگ نہ کرنا پڑے اور مال مل جائے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ لشکر کا مقابلہ کرو اور ان پر فتح حاصل کرو، تاکہ خدا اپنے وعدے کے مطابق دین حق کو قائم فرمائے اور کافروں کی جڑ اور بنیاد اکھاڑ پھینکے اور دین اسلام کو مستحکم بنا دے اور کفر و ضلالت کو زائل کر دے، اگرچہ مشرکین نہ چاہتے ہوں۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پچھلے پہر تیار ہو کر روانہ ہوئے اور چاہے بدر پر پہنچے، جس کو ادویہ شامیہ کہتے تھے، وہاں قیام کی اور کفار قریش آ کر عددیہ ایمانیہ پر ٹھہرے اور اپنے غلاموں کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت کے اصحاب نے ان کو پکڑ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نماز میں مشغول تھے۔ لوگوں نے ان غلاموں سے پوچھا کہ قریش کا تجارتی قافلہ کہاں ہے؟ غلاموں نے کہا ہم کو خبر نہیں۔ اصحاب کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور ان کو بہت مارا۔ حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اگر وہ سچ کہتے ہیں تو تم ان کو مارتے ہو، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تب بھی مارتے ہو، ان کو مارو نہیں، میرے پاس لاؤ۔ وہ حضرت کی خدمت میں لائے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے ہم قریش کے غلام ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ گروہ قریش جو آئے ہیں کتنے آدمی؟ انہوں نے کہا ہم کو علم نہیں۔ پوچھا ہر روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ کہا کبھی 9 کبھی 10 اونٹ۔ حضرت نے فرمایا 900 سے 1000 تک افراد ہیں۔ پھر پوچھا کہ بنی ہاشم میں سے کون کون لوگ تمہارے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا عباس، نوفل اور عقیل ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ان کو قید رکھو۔ اور شیخ مفید نے جناب امیر سے روایت کی ہے، وہ حضرت فرماتے کہ جب ہم جنگ بدر کے لیے گئے تو سوائے مقداد بن اسود کے ہم میں سے کسی کے پاس سواری کے لیے گھوڑے نہ تھا، اور جس روز جنگ ہوئی اس کی رات کو سوائے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سو گئے۔ حضرت ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے صبح تک نماز پڑھتے رہے اور دعا و مناجات کرتے رہے۔ اور علی بن ابراہیم وغیرہ نے روایت کی کہ جب قریش کو حضرت کے آنے کی خبر ہوئی وہ بہت ڈرے۔ عتبہ بن ربیعہ ابو البختری بن ہشام کی اس کے پاس گیا اور کہا ہماری بغاوت کے درخت کا ثمر دیکھا؟ قسم خدا کہ ہم اپنے پیروں کی جگہ نہیں دیکھتے، ہم گھروں سے اس لیے نکلے تھے کہ اپنے قافلے کی ان سے حفاظت کریں، جبکہ قافلہ ان سے بچ کر نکل آیا، تو اب ان کے مقابلے کے لیے ہمارا آنا محض سرکشی و بغاوت ہے، اور قسم خدا کی جو گروہ سرکشی اور زیادتی کرتا ہے کبھی غالب اور کامیاب نہیں ہوتا۔ کاش فرزندان عبد مناف کے مال و متاع جو اس قافلے کے ساتھ سب ہاتھ سے نکل جاتے ہو اور یہ سفر نہ کیے ہوتے۔ عبد البختری نے کہا کہ آپ بزرگان قریش میں سے اس قافلے کا نقصان اور تاوان جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا میں لوٹا ہے اپنے ذمے لے لیجئے اور ان کے مالکوں کو دے دیجئے، اور ابن المرزمی کا خوبہ جو اس قافلے میں مارا گیا ادا کیجئے، کیونکہ وہ آپ کا ہم سوگند تھا، تاکہ قریش راضی ہوں اور واپس جائیں۔ عتبہ نے کہا تم گواہ رہنا کہ میں نے یہ سب اپنے ذمے لینا اور سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں سوائے ابو جہل کے کوئی ہماری مخالفت نہ کرے گا۔ تم ابو جہل کے پاس جاؤ اور اس معاملے میں اس سے گفتگو کرو، شاید وہ اپنے فاسد ارادے سے باز آ جائے۔ ابو البختری کہتا ہے کہ میں ابو جہل کے خیمے کی طرف گیا، دیکھا وہ اپنی ذرہ نکال کر درست کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ابو الولید نے مجھ کو تمہارے پاس ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو جہل غضبناک ہو کر بولا ابو البختری کو تمہارے سوا اور کوئی نہ ملا کہ میرے پاس بھیجتا؟ میں نے کہا واللہ اگر کوئی دوسرا مجھ کو تمہارے پاس بھیجنا چاہتا تو میں ہرگز نہ آتا، لیکن وہ بزرگ قبیلہ ہے، اس کی اطاعت لازم ہے، اس سبب سے آیا ہوں۔ یہ سن کر اس کا غصہ اور زیادہ ہوا اور بولا کہ عتبہ کو سید و بزرگ قبیلہ کہتے ہو؟ میں نے کہا تنہا میں ہی اس کو بزرگ نہیں کہتا بلکہ تمام قریش کہتے ہیں۔ وہ نخلا میں قافلے کے سامان کا نقصان اور ابن الخزرمی کا خوبہ دینے کو تیار ہیں۔ ابو جہل نے کہا عتبہ کی زبان سب سے زیادہ دراز اور اس کی گفتگو سب سے زیادہ بلیغ ہے، وہ محمد کی طرف داری کرتا ہے کیونکہ وہ عبد مناف کی اولاد سے ہے، اور اس کا لڑکا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بددل کر دے تاکہ محمد سے جنگ نہ کریں۔ خدا کی قسم ہم اس کا تعاقب مدینے تک کریں گے اور ان لوگوں کو قید کر کے مکہ لے جائیں گے تاکہ تمام اہل عرب سنیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور آئندہ کوئی ہماری تجارت میں سد راہ نہ ہو۔ ابو جہل نے عتبہ کے لڑکے ابو حذیفہ کا نام اس واسطے لیا کہ وہ حضرت کی خدمت میں تھے،
ادھر ابو سفیان اپنے قافلے کو حفاظت کے ساتھ مکے لے کر پہنچا تو قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا قافلہ سلامتی کے ساتھ یہاں پہنچ گیا، تم لوگ واپس آ جاؤ اور محمد کو اہل عرب کے ساتھ چھوڑ دو، اگر خود واپس نہ ہو تو گانے بجانے والی عورتوں اور کنیزوں کو واپس بھیج دو تاکہ وہ قید نہ ہو۔ ابو سفیان کا قاصد جوفہ میں ان سے ملا اور عتبہ نے چاہا کہ واپس چلیں، لیکن ابو جہل ملعون اور اس کے خاندان کے لوگ راضی نہیں ہوئے اور نہ عورتوں اور کنیزوں کو واپس بھیجنا منظور کیا۔ ادھر قریش کے لشکر کی تعداد کی زیادتی کی اطلاع جب حضرت کے اصحاب کو ملی تو وہ بہت ڈرے اور مضطرب ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں الہا و زاری کی، تو خدا نے ان کی تسلی و تشفی کے لیے یہ آیتیں بھیجیں۔ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 9 سورہ انفال۔ جس وقت تم اپنے پروردگار سے استغاثہ اور فریاد کر رہے تھے تو خدا نے تمہاری دعا قبول کی اور وعدہ کیا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک کے پیچھے دوسرے آئیں گے۔ طبرسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جب حضرت نے مشرکوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت کو دیکھا تو روح با قبلہ ہو کر ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، پروردگارا اپنے اس وعدے کو جو تو نے مجھ سے کیا ہے وہ پورا فرما۔ خدا بندہ اگر یہ مسلمانوں کا گروہ ہلاک ہو گئے تو کوئی زمین پر تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ اسی طرح ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے دعا و تضریع کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر گر گئی۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 10 سورہ انفال۔ خدا نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنا اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ تم کو خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، اور دشمنوں پر فتح پانا فرشتوں کی مدد سے نہیں خدا کی مدد سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ رات آئی تو خدا نے اصحاب حضرت پر نیند غالب کر دی اور ان میں سے بعض محتلم ہو گئے، اور جہاں وہ لوگ ٹھہرے تھے وہ زمین ریتیلی تھی جس پر پیر جمتے نہیں تھے، اور کافروں نے سبقت کر کے پانی پر قبضہ کر لیا تب مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے بہت رنجیدہ ہوئے اور حضرت سے عرض کی کہ ہم نرم زمین پر ہیں اور کفار سخت زمین پر ٹھہرے ہیں، ہم محتلم ہو گئے ہیں، پانی نہیں کہ غسل کریں اور حالت جنابت میں مقتول ہوں گے۔ اسی اثنا میں خدا نے بارش نازل فرمائی اور نہایت نرم و آہستہ بارش ہوئی جس سے زمین سخت ہو گئی اور کافروں کی طرف موسلادھار پانی برسا جس سے زمین میں کیچڑ پھیل گیا اور پیروں کا ٹکنا دشوار ہوا۔ مسلمانوں نے اسی بارش کے پانی سے غسل کیا۔ خدا نے کافروں کے دلوں میں سخت خوف طاری کر دیا جس سے وہ ڈرے کہ مسلمان شب خون نہ ماریں۔ ان وجہوں سے مسلمانوں کے دل قوی ہو گئے اور خدا کی رحمت کے امیدوار ہوئے، جیسے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم پر نیند غالب ہو گئی تاکہ خدا تمہارے دلوں کو بے خوف کر دے۔ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 11 سورہ انفال۔ اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا تاکہ اس سے تم کو پاک کرے اور تم سے شیطانی وسوسے دور کر دے یا شیطانی جنایت کو، اور تاکہ خدا کی رحمت کا تمہارے دلوں کو یقین ہو جائے اور تمہارے قدم کو زمین کے سخت کر دینے سے ثابت قرار دے یا جہاد میں تم کو ثابت قدم رکھے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار یاسر اور عبداللہ ابن مسعود کو کافروں کے لشکر کی طرف بھیجا تاکہ ان کا حال معلوم کریں۔ وہاں انہوں نے کافروں کو بہت خوفزدہ اور ہراساں دیکھا۔ جب ان کے گھوڑے ہنہنانا چاہتے تھے تو ان کے دہنوں سے لپٹ جاتے تاکہ ان کی آوازیں نہ بلند ہونے پائیں۔ ناگاہ منبع بن حجاج کو کہتے ہوئے سنا کہ بھوک سے ہم بےتاب ہیں، ایک رات کی روٹی بھی نہیں، مجبوراً یا تو ہم مر جائیں گے یا مار ڈالے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ واللہ وہ سب سیر تھے لیکن انتہائی خوف و ہراس میں یہ کلام کر رہے تھے کیونکہ خداوند عالم نے ان کے دلوں میں سخت روح بیٹھا دیا تھا، جیسے کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 12 سورہ انفال۔ اے رسول یاد کرو وہ وقت جب کہ تمہارے پروردگار نے ملائکہ کو وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا مومنوں کو کافروں کی جنگ پر مضبوط رکھو، عنقریب میں کافروں کے دلوں میں خوف و رعب ڈال دوں گا، تو اے فرشتوں ان کی گردنیں کاٹ ڈالو۔ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 12 سورہ انفال۔ اور ان کے جوڑ توڑ ڈالو۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب صبح ہوئی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب دی۔
حضرت کے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر کے پاس اور ایک مقداد کے پاس، اور 70 اونٹ جن پر باری باری سے لوگ سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ پر باری باری جناب رسول خدا، علی مرتضیٰ اور مرثد بن ابی مرثد غنوی سوار ہوتے تھے۔ وہ اونٹ بھی مرثد کا تھا۔ کفار قریش کے لشکر میں 400 اونٹ تھے، اور روایت معتبرہ کے مطابق اصحاب حضرت کی تعداد 313 تھی، اور کفار کے لشکر کی تعداد بعضوں نے 1000 بیان کی اور بعضوں نے 900 سے 1000 تک کا ہے۔ اور روایت معتبرہ اور آیت کریمہ کے مطابق خداوند عالم نے جنگ پر آمادہ کرنے اور مسلمانوں کو فتح حاصل کرنے اور کافروں کو پست و حقیر کرنے کے لیے مومنین کی نگاہوں میں کفار کو تھوڑا دکھایا تاکہ وہ کفار سے جنگ کی ہمت کریں۔ اسی طرح کافروں کو مسلمانوں کی تعداد ابتدا میں بہت کم دکھائی تاکہ وہ مسلمانوں سے جنگ کریں، اور لڑائی شروع ہونے کے بعد مسلمانوں کی تعداد کافروں کو زیادہ دکھائی گئی۔ وہ اپنے برابر سمجھنے لگے اور بہت خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور بہت سے معتبر روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال 17ویں ماہ رمضان روز جمعہ کو واقع ہوئی، اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 9ویں ماہ مذکور میں ہوئی، لیکن قول اول زیادہ قوی ہے۔ غرض حضرت نے اپنے اصحاب کو اپنے سامنے ترتیب سے کھڑا کیا اور فرمایا، اپنی آنکھوں کو چھپا لو اور خود جنگ کی ابتدا مت کرنا اور نہ کچھ بولنا۔ جب قریش نے حضرت کے اصحاب کو بہت کم دیکھا، ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ سب مل کر بھی ایک نوالے سے زیادہ نہیں، اگر ہم اپنے غلاموں کو بھی بھیج دیں تو وہ ان کو باندھ لائیں۔ عتبہ نے کہا، شاید ان کی قوت اور مدد کچھ اور بھی ہو۔ پھر عمرو بن وہب عجمی کو مقابلے کے لیے بھیجا، جو ان میں سب سے بڑا دلیر و بہادر تھا۔ وہ حضرت کے لشکر کے قریب آیا اور چاروں طرف گھوما اور ایک بلندی پر چڑھ کر حضرت کے لشکر کو ہر طرف سے دیکھا، اور واپس جا کر قریش سے کہا، کوئی مدد و کمک اور کہیں سے نظر نہیں آتی، لیکن پانی کھینچنے والے اونٹ مڑھیل ہیں جن پر سامان لاد کر لائے ہیں، نہیں دیکھتے ہو کہ منہ بند کر رکھا ہے اور بات نہیں کرتے ہیں، اور سانپ کے مانند زبانیں دہن کے اندر پھیرتے ہیں، اور کوئی شے سوائے تلواروں کی پناہ دینے والی نہیں رکھتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ وہ بھاگنے والے نہیں معلوم ہوتے ہیں، مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے اور مار ڈالیں گے، لہٰذا ان سے مکر و تدبیر کرو اور جنگ میں دلوں کو سخت کر رکھو۔ ابو جہل نے کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو روب میں آ گیا اور ان کی آبدار تلواروں کے خوف سے تیرا پتا پانی ہو رہا ہے۔ چونکہ اصحاب رسول بھی کافروں کی کثرت اور ان کے حشم و خدم سے بہت ڈرے ہوئے تھے، لہٰذا خدا نے ان کی تسکین کے لیے آیت بھیجی۔ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 61 سورہ انفال۔ اگر وہ صلح کی پیشکش کریں تو ان سے صلح کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ خدا جانتا تھا کہ وہ کفار صلح نہ کریں گے اور بغیر جنگ کے کیے نہ مانیں گے، لیکن اس نے چاہا کہ مومنین کے دلوں کو خوش کر دے۔ پھر حضرت نے قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ اے گروہ قریش، میں تم سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا، مجھے عرب والوں کے ساتھ چھوڑ دو۔ اگر میں سچا رسول ہوں تو ان پر غالب آ جاؤں گا، اور تم اور تمہارے لوگوں سے میری نزدیکی ہو، میرے قوم و قبیلے کے ہو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو اہل عرب میرے لیے کافی ہیں، لہٰذا واپس جاؤ، مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ پیغام سن کر عتبہ نے کہا، خدا کی قسم، جو شخص یہ پیغام قبول نہ کرے گا سلامت نہ رہے گا۔ پھر وہ سرخ اونٹ پر سوار ہو گیا۔ حضرت نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ ہے یہی سرخ اونٹ والا ہے، اگر وہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے عافیت پائیں گے۔ پھر عتبہ نے قریش کو جمع کیا اور کہا، میری بات سنو اور آج میری اطاعت کرو، آئندہ کبھی مت کرنا۔ آج مکے کو واپس چلو، شراب مت پیو اور ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاؤ، ان سے عہد و پیمان کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی رعایت کرو، کیونکہ وہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے اور تم میں سب سے بہتر اور بلند مرتبہ ہے، لہٰذا واپس چلو اور میری رائے منظور کرو۔ اگر اس جنگ سے تمہاری غرض قافلہ تجارت کے نقصان اور ابن خرزمی خوبہ سے ہے تو میں وہ نقصان ادا کرتا ہوں، اور ابن خزرمی کا خوبہ میں دیتا ہوں، کیونکہ وہ میرا ہم سوگند تھا۔ یہ سنا تو ابو جہل نے غضبناک ہو کر کہا، عتبہ فصیح و بلیغ شخص ہے، اگر آج لوگ اس کے کہنے سے واپس چلے گئے تو وہ قریش کا سردار بن جائے گا۔ پھر عتبہ سے کہا کہ تو فرزندان عبد المطلب کی تلواروں کو دیکھ کر ڈر گیا اور لوگوں کو واپس چلنے کی ترغیب دے رہا ہے، ایسے وقت میں جبکہ ہم ان دشمنوں پر فتح پا چکے ہیں اور اپنی دشمنی کا انتقام لے سکتے ہیں۔ عتبہ پر یہ سنتے ہی اپنے اونٹ سے اتر پڑا اور ابو جہل پر حملہ کیا اور اس کو گھوڑے سے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس کو مار ڈالے گا، لیکن اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنے گھوڑے کو پے کر ڈالا اور کہا،
تو مجھ کو بزدل سمجھتا ہے، آج قریش کو معلوم ہو جائے گا کہ تو یا میں کون بزدل اور مروب ہیں، اور قوم کو کون زیادہ تباہ کرنے والا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو میں اور تو دونوں میدان میں تنہا چلیں تاکہ معلوم ہو کہ میں زیادہ بہادر ہوں یا تو۔ یہ دیکھ کر قریش کے سربراہوردہ لوگ عتبہ کے پاس آ کر کہنے لگے اس کو چھوڑ دو تاکہ اس لشکر کو شکست تمہاری طرف سے نہ ہو۔ عتبہ نے ابو جہل کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اپنے بھائی شیبہ اور اس کے لڑکے ولید سے کہا اٹھو اور جنگ کے لیے میدان میں چلو اور خود زرہ پہنو۔ پھر اپنے لیے خود طلب کیا، لیکن اس کا سر بڑا ہونے کی وجہ سے کوئی خود اس کے لائق نہ ملا، تو 2 امامت سر پر باندھا اور اپنی تلوار لے کر جاہلیت کی اکڑ میں دوسروں سے پہلے اپنے بھائی بھتیجے کے ساتھ میدان میں آیا اور للکار کر کہا کہ اے محمد، قریش میں سے ہمارے ہمسر لوگوں کو بھیجو تاکہ ہم ان سے مقابلہ کریں۔ ادھر انصار میں سے 3 اشخاص عود، معوذ اور اوف افرا کے لڑکے نکلے۔ عتبہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو، اپنا نسب بیان کرو تاکہ پہچانے۔ انہوں نے کہا ہم افرا کے فرزند اور رسول خدا کے ناصر و مددگار ہیں۔ عتبہ نے کہا تم واپس جاؤ، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہم تو اپنا ہمسر چاہتے ہیں جو قریش میں سے ہو۔ جناب رسول خدا بھی نہیں چاہتے تھے کہ پہل انصاری میدان کارزار میں جائیں اور لڑیں، لہٰذا حضرت نے ان کو واپس بلا لیا۔ اور پھر حضرت نے اپنے چچا زاد بھائی عبیدہ بن حریث کی طرف دیکھا جن کی عمر 70 سال کی ہو چکی تھی، اور فرمایا اے عبیدہ تم بڑھو۔ یہ سنتے ہی وہ مردانہ وار اٹھے، ہاتھ میں تلوار لی۔ پھر حضرت نے اپنے چچا حمزہ کی ذات کی طرف نگاہ کی اور فرمایا اے چچا آپ بھی جنگ کے لیے نکلیے۔ پھر امیر المومنین کی جانب رخ کر کے فرمایا اے علی تم بھی چلو۔ حضرت علی سب سے کم سن تھے، غرض یہ تینوں بزرگوار اپنی اپنی تلواریں کھینچ کر حضرت کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا اپنا حق طلب کرو جو خداوند عالم نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ قریش نخوت و غرور میں آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ اس کا نور زائل ہو، وہ بے شک اپنے نور دین کو کامل اور تمام کر کے رہے گا۔ پھر فرمایا اے عبیدہ تم عتبہ، اور اے حمزہ تم شیبہ، اور اے علی تم ولید بن عقبہ سے جنگ کرو۔ غرض یہ تینوں بزرگوار پیغمبر خدا سے ہمت کی امداد چاہتے ہوئے مردانہ وار ان کفار کے پاس پہنچے۔ عتبہ نے ان کو دیکھا اور اپنے دل میں جو بغض و عداوت ان کی طرف سے رکھتا تھا اس کے سبب ان کو نہیں پہچانا، اور پوچھا کہ تم کون ہو، اپنا نسب ظاہر کرو تاکہ ہم تم کو پہچانیں۔ عبیدہ نے کہا میں حارث بن عبد المطلب کا فرزند عبیدہ ہوں۔ عتبہ نے کہا بے شک تم ہمارے ہمسر ہو، اور یہ دونوں کون ہیں؟ عبیدہ نے کہا ایک حمزہ عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں اور دوسرے علی بن ابی طالب ہیں۔ عتبہ نے کہا 2 بزرگ و بلند کفو کے لوگ ہیں، خدا اس پر لعنت کرے جس نے ہم کو اور تم کو اس مقام پر ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا کیا ہے، یعنی ابو جہل پر۔ پھر شیبہ نے حمزہ سے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں حمزہ بن عبد المطلب خدا کا شیر اور رسول اللہ کا شیر ہوں۔ شیبہ نے کہا اپنے حلیفوں کے شیروں کے مقابلے پر آئے ہو، اے خدا کے شیر اپنے حملہ اور دبدبے کو عنقریب دیکھو گے۔ ادھر عبیدہ نے عتبہ پر حملہ کیا اور اس کے سر پر تلوار کی ضربت لگائی جس سے اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور عتبہ نے عبیدہ کے پیروں پر مارا جس سے دونوں پیر کٹ کر الگ ہو گئے اور دونوں زمین پر گر پڑے۔ اور حمزہ اور شیبہ نے ایک دوسرے کے وار کو اس قدر رد کیا اور اپنی سپروں پر روکا کہ دونوں کی تلواریں کند ہو گئیں۔ جناب امیر نے ولید کے دائیں کاندھے پر ایک تلوار ماری کہ اس کی بغل کے نیچے سے نکل گئی۔ اس نے وہ کٹا ہوا ہاتھ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر حضرت علی کی طرف اس زور سے پھینکا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مجھ پر آسمان گر پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونے کی تھی، جب وہ ہاتھ کو حرکت دیتا تھا اس کی چمک سے میدان جگمگا اٹھتا تھا۔ پھر وہ ایک نعرہ مار کر اپنے باپ کے پاس بھاگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تعاقب کیا اور دوسری ضربت اس کی ران پر ماری اور اس کو زمین پر گرا دیا، اور یہ رجس پڑی میں اس کا فرزند ہوں جس نے حاجیوں کے لیے وہ حوض بنوائے تھے۔ میں ہاشم کا نور نظر ہوں جو قحط و خشک سالی میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ میں اپنا وعدہ وفا کرتا ہوں اور صاحب حسب پیغمبر کی حمایت کرتا ہوں،
کر رہا ہوں۔ ادھر حمزہ و شیبہ کثرت سے حملہ کرنے کے بعد ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ مسلمانوں نے یہ دیکھ کر امیر المومنین کو پکارا، اے علی، اس کتے کو دیکھو جو تمہارے چچا سے لپٹا ہوا ہے۔ جناب امیر یہ سنتے ہی ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور چونکہ جناب حمزہ شیبہ سے قد میں لمبے تھے، امیر المومنین نے کہا، اے چچا، آپ سر نیچے کر لیجئے۔ جناب حمزہ نے اپنا سر شیبہ کے سینے میں ڈال دیا۔ امیر المومنین نے ایک وار کیا اور شیبہ کا نصف سر اڑا دیا۔ پھر آپ عتبہ کے پاس آئے جس میں ابھی کچھ جان باقی تھی۔ حضرت نے اس کو بھی تمام کیا، اور عبیدہ کو آپ نے اور جناب حمزہ نے اٹھایا اور خدمت رسالت معاب میں لائے۔ حضرت نے ان کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے باپ ماں حضور پر نثار ہوں، میں تو شہید ہوں۔ فرمایا، ہاں، تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے شہید ہو۔ پھر عبیدہ نے کہا، اگر آپ کے چچا زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں ان کے کہنے کے مطابق پہلا جانثار ہوں۔ حضرت نے فرمایا، کون چچا؟ عرض کی، ابو طالب، جنہوں نے کافران قریش کے جواب میں 2 بیعت کہے ہیں، جس کا مضمون یہ کہ اے کفار مکہ، تم خانہ خدا میں جھوٹ بولتے ہو کہ محمد پر تم غالب آ جاؤ گے، قبل اس کے کہ ہم اس کے سامنے تم کو نیزہ لگائیں اور تیر ماریں، ہم اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب تک کہ قتل نہ ہو جائیں، ہم اس کی نصرت میں اپنے زن و فرزند کو بھول جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا، ابو طالب کے بارے میں ایسا نہ کہو، دیکھو ان کا لڑکا علی شیر کے مانند خدا اور رسول کے سامنے شمشیر زنی کر رہا ہے، اور دوسرے لڑکے نے خدا کی راہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ ایسے وقت میں مجھ سے ناراض ہو گئے؟ فرمایا، نہیں، لیکن میں نے چاہا کہ میرے چچا کا ذکر اس طرح کرو۔ دوسری روایت میں کہ عتبہ کے مقابلے پر جناب حمزہ اور شیبہ کے مقابلے پر جناب عبیدہ کھڑے ہوئے، جیسا کہ شیخ مفید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے بدر کی جنگ میں قریش کی جرت پر حیرت ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ میں نے ولید پسر عتبہ کو قتل کر دیا اور جناب حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، اور شیبہ کے قتل میں جناب حمزہ کا شریک ہو گیا۔ تو حنظلہ ابن ابی سفیان میرے مقابلے پر آیا، میں نے اس کے سر پر ایک تلوار لگائی کہ اس کی آنکھیں اس کے رخساروں پر نکل کر لٹک آئیں اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 55 کا اختتام کرتے ہیں۔ 30واں باب جنگ بدر کے حالات ابھی جاری ہیں، اور پارٹ نمبر 56 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔